ویلکم بیک. ایک بار پھر سے ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی, حمزہ عوان نے ہمیں وہ سنائی, اور اب مزید بھی ہم نعتوں کو شامل کریں گے اس ٹرانسمیشن میں. لیکن ابھی مولانا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ہم ویلکم بھی ان کو کر چکے ہیں, اور آج ہم مولانا صاحب سے زکوٰۃ کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے ہم مختلف سوالات کو اور مختلف موضوع گفتگو جو ہے وہ رہتے ہیں ٹرانسمیشن میں, لیکن آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر بات کرنی ہے. جسم کی زکوٰۃ ہو, مال کی زکوٰۃ ہو, اس کا طریقہ کار کیا ہے مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے گا. اور یہ جو جسم کی زکوٰۃ کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم رمضان میں بات کرتے ہیں, اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. سب سے پہلے میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پورے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر ہمیں مدعو کیا. سب سے پہلے تو زکوٰۃ کی فرضیت ہے, اس پر بات ہو جائے. جی بالکل. جس طرح کہ نماز فرض ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. ارکان دین جو ہیں 5 اس میں شامل ہے. اس میں شامل ہے. بنی الاسلام علی 5, 5 بنیادیں ہیں. اب یہاں قرآن مجید کی 32 ایسی آیتیں ہیں, 32 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اسی طرح اب یہاں دیکھیں, اقیموا الصلاۃ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. اب تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جس طرح آپ نے کہا نا کہ دین کی 5 بنیادیں ہیں, اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ آپ ایک خیمہ ہے اور یا ایک تمبو ہے, اس میں آپ وہ تمبو دے دیتے ہیں اور ستون دے دیتے ہیں, بیچ میں ایک ستون ہوتا ہے. جی. اب اس میں سے ایک بھی نہیں ہے تو اس کی زینت خراب ہو جائے گی, وہ ٹیڑھا ہو جائے گا نا. بالکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اور اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یعنی اس میں زکوٰۃ اسی بنیادی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں شامل ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرض اور پھر کیا کہا, وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اللہ اکبر. یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ بھائی جتنا سونا ہے سب دے دو, جتنا زکوٰۃ ہے وہ سب دے دو. اور ایک آیت میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اس سونے اور چاندی کو تانپا جائے گا جہنم میں تو پھر داغا جائے گا ان کے چہروں پر, ان کے پہلو پر اور ان کی پیٹھ پر. یہ 3 چیزیں کیوں ذکر کی؟ جب بھی کوئی سائل آتا ہے مانگنے کے لیے یا کوئی آپ سے ایک چیز جا رہی ہے تو سب سے پہلا اثر اس کا جو ہے آپ کے چہرے پر ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی سونا اور چاندی کو جو ہے نا وہ پگھلا کر کے لوگوں کے چہروں پر ملیں گے. اور پھر دوسرا کام بندہ کیا کرتا ہے, پہلوتئی کرتا ہے. بالکل سمجھ میں آ گیا. جی. تو دوسری آیت میں یہی فرمایا. اور تیسری چیز کیا کہ ان کے پیٹھ پر ہوگا, آدمی پیٹھ پر پیر کر کے چلا جاتا ہے, تو یہ اس کی وعیدیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے جو لوگ نہیں دیتے ہیں قیامت کے دن یہ موٹے جانوروں کی شکل میں آئیں گے اور یہ اپنے سنگوں اور کوروں سے اس آدمی کو ماریں گے اور اس سے کہیں گے میں آپ کا وہ جمع پونجی ہوں جس کا تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, جو لوگ
زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ گنجے سانپ کے شکل میں اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہ اس کو ڈستا رہے گا. تو اس لیے ان آیتوں کے اندر اور احادیث کے روشنی میں جی زکوٰۃ جس طرح نماز ہے، ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز کامل نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. تو یہ احادیث اور قرآن اور پھر جو ہے اس کی وعیدیں. اچھا، زکوٰۃ مولانا صاحب کن لوگوں پر فرض ہے؟ صاحب حیثیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب حیثیت پر فرض ہوگی؟ صاحب حیثیت سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب اصل میں 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس کو سمجھنا لازمی ہے آسان باتوں میں. سونا ہے، چاندی ہے اور نقد مال ہے، مال تجارت ہے. مال تجارت میں وہ جو شیئرز خریدے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، مال تجارت میں سب چیزیں آتی ہیں، میں ان شیئر پر بھی آتا ہوں. مال تجارت جو ہے نا، دکانداری ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکلیں ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مال تجارت میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب سونے کے اندر کیا شرط ہے کہ یہ سونا جو ہے نا 7.5 تولہ ہو، 7.5 تولہ ہو. اور چاندی کے اندر کیا شرط ہے؟ 52.5 تولہ. اور نقد پیسے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو، جو آج کل 1,36,500 اس کی مقدار بنتی ہے. اور مالی تجارت وہ بھی چاندی کی جو ہے 52.5 تولے کی قیمت رکھتا ہو، تو پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یہ اس کا زکوٰۃ دے گا. اگر اس سے کم ہوا اور خالص سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا. اگر 6 تولہ ہے، 7 تولہ ہے، لیکن وہاں اس کے ساتھ نقد 1000 روپے ہیں اور یا جو ہے کچھ مالی تجارت ہیں یا کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، تو پھر اس سونے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اچھا، پھر زکوٰۃ اس پہ ہوگی. جی جی بالکل. تھوڑی سی کلیئرٹی اس میں مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں سے سونا، چاندی، مال تجارت یا نقد رقم کسی ایک پر بھی پورا اترتے ہیں تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یا یہ کلیکٹیولی ساری چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ نہیں، اگر نقد مال ہے نا، جی سب سے پہلے اس قاعدے کو رکھو نا کہ اگر مال نقد مال ہے یا سونا ہے یا ساری یہ چیزیں ہیں نا، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ رہے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے. ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ دے گا. جی جی جی، یہ زکوٰۃ دے گا. اور میں تفصیل میں آ رہا تھا نا جی کہ اگر تھوڑا سا سونا ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولے ہے، 3 تولے ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا سامان ہے، تو ان سب ملا کر کے اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک جو میں نے آپ کو بتایا 1,36,500 آج کے اس میں، اگر یہاں تک قیمت تو یہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہ اپنے مال کا زکوٰۃ دے گا. ٹھیک. اب زکوٰۃ کے مستحق آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا کہ زکوٰۃ کے مستحق زکوٰۃ کن کو دیا جائے؟ ایک تو یہ جو ہے نا، ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ جن کے پاس یہ والا مال نہ ہو. یعنی اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی اور دیجیے. دیکھیے، آپ نے جو سونا چاندی کی مقدار بتائی کہ یہاں تک ہونا چاہیے یا پیسہ اتنا ہو آپ کے پاس، یہ سال کے آخر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس کے اوپر پورا سال گزرنا چاہیے. پورا سال گزرنا چاہیے. جی جی، حول شرط ہے زکوٰۃ کے لیے. ورنہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے، کسی کی 50,000 60,000 70,000 سیلری ہے مہینے کی، اور اتنا خرچ بھی ہو جاتا ہے اس کا، تو اس کے وہ کیا کرے گا؟ نہیں، تنخواہ دار پر زکوٰۃ نہیں ہے جبکہ اس کے پاس جمع پونجی نہ ہو. جمع پونجی کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ پورا سال گزرا ہو. اچھا، اگر فلکچویٹ کر رہے ہیں، سال کا پہلا دن دوسرا دن، بیچ میں اگر یہ غریب بھی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سال کے پہلے دن یہ مالدار ہے اور سال کے آخری دن یہ مالدار ہے تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ. جی، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ایک تو اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے بندوں کو ذکر کر کے فرما دیا کہ ان کو زکوٰۃ دیں. فقراء ہے، مساکین ہیں، اور اسی طرح جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ ہیں جو غارمین، جو نقصان میں آ گئے ہو، تاوان کے نیچے آ گئے ہو، یا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، یا وہ جو مسافر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. اب یہاں ایک مہم چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. اس کی تشریح دوسری آیت میں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ آگے کیا آیت؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف
तारिफुहुम बिसीमाहुम, अल्लाह ताला ने ये बयान करके फरमाया कि वो लोग जो तिजारत नहीं करते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं और लोग उसके ऊपर मालदार होने का शक करते हैं, समझ में आ गया, वो सवाल नहीं करते, किसी से मांगते नहीं है और अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया। कहाँ सबसे अफजल ज़कात इन लोगों पर होते हैं। और उलमा ने लिखा है कि ये मदारिस में आजकल पढ़ने वाले तलबा, उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद, जब आपने हिजरत की तो मस्जिद नबवी का क़याम रखा और इसके साथ एक चबूतरा बनाया और उसमें सहाबा इकराम आते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के मसाइल सीखते थे। तो उनकी तादाद कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, तो अक्सर तादाद उनकी 80 तक रहती थी। वो तलबा बाहर नहीं जाते थे, वो तलबा कुछ कमा नहीं सकते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मुझे एक दिन ऐसी हालत हुई कि भूख से बिल्कुल बेहोश होने के करीब आ गया। तो मैंने ये सोचा कि ये जो रास्ते से गुज़रते हैं सहाबा इकराम, इनसे सवाल करूं और वहाँ में जवाब दे दे, शायद वो हमारे हाल को देख लें और हाल से समझ जाए। अल्लाह ताला ने भी कुरान में इशारा दिया है कि उनके हाल से समझ जाओगे कि ये लोग ज़्यादा ज़कात के मुस्तहिक़ है। तो कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और फिर मैंने उनसे सवाल किया, फिर उन्होंने जवाब दिया और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमने उनसे सवाल किया, फिर जवाब दिया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और समझ गए। मैंने उनसे सवाल कहा कि सवाल को छोड़ो, आ जाओ। फिर मैं गया और दीगर सहाबा बैठे हुए थे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूध का प्याला मंगवाया, फिर कहा कि अबू हुरैरा इस सबको पिला दो। मैंने कहा एक तो मुझे इतनी भूख लगी हुई है, इतनी प्यास लगी हुई है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके पिलाने का कह रहे। कहते हैं कि मैंने सबको पिलाया और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिया और फिर मुझे दिया और कहा कि पिए। मैंने एक मरतबा पिया, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर पी, फिर मैं खूब सैर हो गया। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदरसे का तालिब इल्म था। तो ये कुरान के अंदर जो इशारा दिया गया है कि एक तो लोग ख़ास कर दिए गए, दूसरी बात यह है कि आपको समझने के लिए जो आसान समझना है कि आप फ़कीर कौन है, मिस्कीन कौन है, इसमें यह है कि जो निसाब का मालिक ना हो, जो आजकल के दौर में 1,36,500 रुपये उसके पास जमा ना हो। तो सबसे पहले आप शुरू कर देंगे अपने घर से। भाई को ज़कात दिया जा सकता है, बहन को दिया जा सकता है। कुछ मुआनियात ऐसे हैं कि उनको ज़कात नहीं दिया जा सकता है, तो वो है उसूल और फुरू। उसूल और फुरू यानी बाप दादा और दूसरा दादा दादी, ये सारा जो आखिर तक, और इसी तरह फुरू जो है बेटा हो गया, बेटी हो गई, पोता नवासा, ये सारी चीज़ इनको ज़कात नहीं दिया जा सकता है। बाकी सब रिश्तेदारों को दिया जा सकता है। शुरू आपने कहा कि शुरू घर से करें, करीब अपने देखें सबसे पहले कारब में कौन है। और ये जो हम बात करते हैं कि जी इर्द गिर्द के माहौल में हम देखते हैं सारे साहिब हैसियत लोग हैं, कहाँ दें ज़कात, तो फिर इसका मतलब ऐसे लोगों को तलाश भी किया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल, ताकि उनको ज़कात दी जा सके। आजकल हर एक को मालूम है, अगर आपके घर में कोई नहीं है, आपके ख़ानदान में कोई नहीं है, लेकिन पड़ोस में हज़रत ऐसे लोग रहते हैं जो रात के खाने पर वो हारियान है। और हम तो रमज़ान में हर आदमी ये सोचे कि हर आदमी को बकरे का गोश्त भी मुहैया है, मुर्गी का भी है, और इसी तरह बड़ा गोश्त भी उसको मुहैया है, वो फ्रूट भी लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। लेकिन उसके पड़ोस में एक ऐसा आदमी, अगर उनसे सवाल किया जाए तो पूरा साल उनके बच्चों ने गोश्त नहीं खाया। तो ये NGOs को देना ज़कात के पैसे क्या कहेंगे इस हवाले से आप? यानी जिस इदारे पर आपको यकीन ना हो तो उसको नहीं दिया जा सकता है। आपको मुकम्मल यकीन हो, अपना ज़कात आप खुद अपने हाथ से दे दें तो ये ज़्यादा अफजल है। आपको मालूम है, आपके इल्म में है कि एक मदरसा है और उसके अंदर तलबा है, रिहायशी है, वो पूरा साल यहीं पढ़ते हैं, उनके और कोई कमाई नहीं, तो आप NGOs के बजाय आप जाके उस मदरसे में दे दें। और ऐसे इदारे हैं कि जहाँ वो रिफाई कामों में मसरूफ़ है, आपको मुकम्मल यकीन है कि मेरा पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, तो आप उनको दे सकते हैं।
اچھا مقروض جو لوگ ہیں، کسی سے قرضہ لیا اور پھنس گئے بیچارے اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے، حالات بہتر کرنے کے لیے، نہیں پیسہ آپ کے پاس، مقروض ہو گئے، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، ان کے قرضہ ادائیگی کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل. وہ تاوان کے نیچے آ گئے، مقروض ہو گئے، صاحب حیثیت لوگ تھے لیکن ابھی مقروض ہو گئے، اب وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں، آپ اپنا ان کو زکوٰۃ دے کے یا ان کے قرضہ اپنے ذمے پہ لے کے جو ہے نا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، ایک تو اپنے ہاتھ سے دینا زکوٰۃ، دوسرا آج کل خاص طور پر کاروباری حضرات ہوں یا جاب کرنے والے بھی، ان کی سب کی سیلریز آتی ہیں بینک سے، جی اور جی وہاں بھی زکوٰۃ کٹتی ہے. جی جی ہم اس پہ میں نہیں چاہ رہا کہ لمبا پروگرام ہو، لیکن اس پہ مختصر بتائیے وہ اب کہاں خرچ کرتے ہیں، کہاں نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. جی حضرت، آپ مجھے کسی اور بیس کی طرف بھی لے جانا چاہ رہے ہیں. نہیں اصل میں جانا مسئلہ چاہ یہاں بینکنگ کا اسٹارٹ ہو جائے کہ اصل میں بینک میں پیسہ جمع کرانا، بینکنگ یہ جائز ہے ناجائز ہے، ایک لمبا وہ ہے. نہیں، مختصر یہ بھی بتا دیں کہ پھر اس کا مطلب وہاں سے نکالنے مطلب بہتر ہے، وہاں نہ سے دیں تو اپنے بہتر ہے. پیسے نکال لے اور کسی مستحق کو دے دے، مختصر تو بات یہ اچھا ہوگا کہ یہ، کیونکہ اس میں بھی بہت مسئلہ ہے. بیس دوسری طرف چلی جائے گی تو ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ نے ایک سوال کیا مجھ سے، اس کا جواب بھول گیا، شیئر کا، جو کمپنیوں سے شیئرز ہیں. تو سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے کہ بھائی اس کمپنی کا پروڈکٹ جو ہے نا حلال ہے یا حرام، اصل میں یہ بات بھی ہے نا. تو پھر اس کا شیئر لینا، تو مختصر بات یہ ہے کہ شیئر پر زکوٰۃ ہے، جس بھی کمپنی کو جس طریقے سے اس کی بھی. جی جی جی. بعض لوگ شیئر خریدتے ہیں، وہ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ آج شیئر میں نے لے لیا تو وہ اس کی قیمت کا انتظار کرتے کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو میں بیچ دوں گا. صحیح ہے. تو پھر آپ ایک سوال یہ کریں گے کہ بھائی تو خریدنے کی قیمت سے ہوگا یا بیچنے کی قیمت سے ہوگا؟ تو یہ جس دن اس نے خریدا ہے 50 روپے کا ہے، اب اس کے اوپر سال گزر گئے، اگلے دن یہ 70 روپے کا بیچ ہے، تو زکوٰۃ 70 کے حساب سے یہ نکالے. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب اس سے بڑے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شرح، جو زکوٰۃ کی ایک شرح ہے، اتنی رقم پر فرض ہے، وہ ہم نے بات کر لی، لیکن کتنی شرح سے آپ نے دینا ہے، کتنی رقم دینی ہے؟ جی 40واں حصہ ہے. 40 پہ 1 روپے، آسان سمجھانے کے لیے 40 پہ 1 روپے، 80 پہ 2 روپے، 100 پہ 2.5 روپے. اب حساب لگاؤ، 1 لاکھ پہ 25 روپے آ گئے. لیکن یہ بہت 2.5% ہم تو فوراً کہتے ہیں نا، 2.5% زکوٰۃ. مطلب اس سے اور آسان یہ ہے کہ 40 پہ 1 روپے ہے، 40 پہ 39 آپ کے اور 1 روپے زکوٰۃ کا ہے. ٹھیک. پھر کب ہے تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب یہ 52.5 تولے چندی تک آپ کی قیمت پہنچ جائے تو تب آپ اس کے جو ہے نا زکوٰۃ دیں گے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ یہ جو دکاندار لوگ ہیں، دکاندار لوگ سامان خریدتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ جو ہے نا زکوٰۃ بھی دیں گے نا. اب زکوٰۃ جو ہے یہ خریدنے کے حساب سے دے گا یا بیچنے کا جو فروخت کا قیمت ہے، سمجھ میں آ گئی. دکان پہ بہت سارا سامان ہے، روح افزا کی بوتلیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے. اب مثلاً اس نے 1000 روپے کا وہاں جو ہے نا ایک چیز خرید لی ہے مارکیٹ سے، دکان پہ رکھ دی ہے. اب یہ وہ مارکیٹ والا حساب سے اپنا زکوٰۃ دے گا یا یہاں جو بیچے گا، ہاں جو بیچے گا، تو یہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو دکاندار ہے یہ بیچنے والے قیمت سے اپنا زکوٰۃ دے گا، خریدنے والے سے نہیں دے گا. اچھا، جتنے میں بیچا ہے، جتنے بھی بیچے گا. ابھی جو ہے نا میں نے سامان بیچا نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو بوتل ہے یا یہ جو چیز ہے یہ 1000 روپے کی تو میں نے خریدی ہے، اس کو میں بیچوں گا 1200 روپے کا، تو 1200 سے زکوٰۃ دیں گے، 1000 روپے کے حساب سے نہیں لیں گے. سمجھ میں آ گئی یہ والا مسئلہ بھی. زکوٰۃ کے حوالے سے ناظرین مزید بھی ہم گفتگو کریں گے اور کچھ اور موضوعات بھی اس میں ہمیں گفتگو کرنی ہے، لیکن ہم میرے خیال شامل کرتے ہیں. ظاہر ثنا خان موجود ہیں ہمارے ساتھ، حافظ عثمان فاروقی، ان کے ملتمس ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. درود پاک. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. بو
بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے، ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے۔ اور جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ اور مجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، مجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، آنس تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے، آنس تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ اور ایک شعر دوبارہ سے عرض کرنے لگا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے، شاعر لکھتے، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ بہت خوبصورت، بہت پیارا حافظ عثمان فاروقی، اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا میدان بدر کے حوالے سے، پوری جو منظر کشی تھی منظر کشی کی بہت آپ نے۔ خوبصورت۔ اچھا ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرہ بھی ضروری ہے، فطرہ پہ بھی گفتگو ہم کریں گے کہ زکوٰۃ اور صلاۃ کی جو بات خاص طور پر دونوں ایک ساتھ کی گئی ہے، اس پر ہم بات کریں۔ چھوٹا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں کہ یہ کیا مصلحت ہے اور کیا حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کو بار بار جو ایک ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے رموز پہ بھی ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان کریم۔ السلام علیکم۔